آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 97۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ 94واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی سخاوت و فیاضی، دوسرا اور آخری حصہ۔ ایک اور شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے: سأشکر عمرا وإن طرافت منیتی ابادی لم تمنن وإن معی جلتی، یعنی اگر موت نے مجھے مہلت دی تو میں عمر کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کروں گا جو اگرچہ جلیل القدر ہیں لیکن اس نے کبھی مجھ پر ان کا احسان نہیں جتلایا۔ فتن غیر محجوب الغنا عن صدیقہ ولا مظہر الشکوى اذا النحل زلتی، یعنی وہ ایسا جوان ہے کہ اپنے دوست سے اپنی دولت کو چھپا کر نہیں رکھتا اور اگر اس کا پاؤں پھسل جائے تو اس پر شکوہ سنج نہیں ہوتا۔ پھر آگے کہا: رآ خلتی من حیث یخفى مکانها فکانت قضا عینیہ حتی تجلتی، یعنی اس نے میری حاجت کو وہاں سے دیکھ لیا جہاں وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی تھی۔ میری وہ حاجت اس کی آنکھوں کا تنکا بنی رہی جب تک وہ پوری نہ کر دی گئی۔ اہل عرب کے اشعار میں سخاوت و فیاضی کے ایسے ایسے دلکش مناظر بیان کیے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان ان پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ادب عالی اور خلق سامی کے ان ادب پاروں کو ایک ایک کر کے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ وہ ان سے لطف اندوز بھی ہوں اور اہل عرب کے جذبہ فیاضی کی لامحدود وسعتوں کا بھی مشاہدہ کریں، لیکن مقام کی تنگی دامانی مزید تفصیلات بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اسی لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ عرب میں ایسے ایسے عظیم المثال عظیم المرتبت فیاض گزرے ہیں جن کے فیاضی و سخاوت کے باعث تاریخ ان کو ہمیشہ یاد کرنے پر مجبور ہے۔ اس طویل فہرست میں سے چند مشہور سخیوں کے نام کچھ یوں ہے: نمبر 1 حاتم طائی، نمبر 2 کعب بن ماما الایادی، نمبر 3 اوس بن حارجہ الطائی، نمبر 4 حرم بن سنان اور نمبر 5 عبداللہ بن جدعان التیمی وغیرہم۔ ان کا نام کرم و سخا میں ضرب الامثال کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ معاویہ حاتم طائی کی بیوی نے اس کی سخاوت کا ایک واقعہ سنایا ہے جو ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس نے بیان کیا: ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سب بھوکے تھے، بچے بھی بھوک کی شدت کے باعث رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے صفانہ بیٹی کو بہلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں سے میری دل جوئی شروع کی تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ مجھے اس کی حالت اظہار پر رحم آیا، میں نے یوں ظاہر کیا گویا میں سو گئی ہوں۔ اس نے بار بار پوچھا کہ کیا تم سو گئی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا تاکہ اسے میرے سو جانے کا یقین ہو جائے۔ حاتم بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے خیمے کے باہر نظر دوڑائی، اس نے دیکھا کوئی چیز اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو یہ کہہ رہی تھی: اے صفانہ کے باپ، میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ حاتم نے کہا کہ جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، بخدا میں ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا۔ میں اٹھ بیٹھی، میں نے کہا: حاتم یہ تم نے کیا کہا؟ ان بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، پھر اس گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور اس عورت کو کہا اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ مجھے کہا تم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگایا۔ اس نے کہا بخدا یہ خست اور کمینگی کی انتہا ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہیں۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہو۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ اس سے بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو حاتم کی موت کے بعد رونما ہوا۔ محرز جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے،
وہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک گروہ حاتم کی قبر کے پاس سے گزرا۔ اس کے نزدیک انہوں نے رات بسر کرنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو الخیبری تھا اٹھا اور اس نے آ کر حاتم کی قبر کو لاتیں مارنا شروع کر دی اور کہا، ہم تیرے مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ کسی نے اس کو کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مرے ہوئے شخص سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا، بنی طے کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی شخص حاتم کی قبر کے پاس جائے اور رات وہاں بسر کرے تو وہ ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ چنانچہ رات ہو گئی، سب سو گئے۔ آدھی رات کے وقت ابو الخیبری گھبرایا ہوا اٹھا، وہ کہہ رہا تھا، واراحلتا واراحلتا، یعنی ہائے میری سواری، ہائے میری سواری۔ لوگوں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے حاتم کو خواب میں دیکھا، اس نے اپنی تلوار سے میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حاتم نے چند شعر کہے جو مجھے یاد ہیں، ابو الخیبری وانت امرؤ ظلوم العشیرتی شتامها، یعنی ابو الخیبری تم ایسے آدمی ہو جس نے قبیلے پر ظلم کیا ہے اور اسے برا بھلا کہا ہے۔ اتیت بصحبک تبغی القرا لدا حفرت قد صدت ہامها، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک ایسے گڑھے پر مہمانی طلب کرنے کے لیے آئے ہو جس میں مدفون شخص کی کھوپڑی گل گئی ہے۔ اتبغی لیزمم عند المبیت وحولک طی وانعامها، کیا تو رات کے وقت میرے لیے مذمت کا ارادہ کرتا ہے حالانکہ تیرے ارد گرد بنی طے قبیلہ آباد ہے اور اس کے اونٹ بھی موجود ہیں۔ فَإِنَّا لَنَشْبَغُ أَضْيَافَنَا وَنَأْتِيَ الْمَطِيَّ فَنَعْتَامُهَا، ہم اپنے مہمانوں کو سیر کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو دیر کے بعد دھوتے ہیں۔ ہم اٹھے اور اس شخص کی اونٹنی کے پاس گئے، اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا، چنانچہ ہم نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ لوگوں نے کہا کہ حاتم نے زندگی اور موت میں ہماری ضیافت کی ہے، اور اس آدمی کو جس کی اونٹنی ذبح کی گئی تھی اسے پیچھے سوار کر لیا اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک شتر سوار ملا، اس کے ہاتھ میں ایک دوسرے اونٹ کی نکیل تھی۔ اس نے پوچھا، تم میں ابو الخیبری کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے کہا، یہ اونٹ پکڑ لو، میں حاتم کا بیٹا عدی ہوں، وہ مجھے خواب میں ملا اور اس نے کہا کہ اس نے تمہاری اونٹنی ذبح کر کے تمہاری ضیافت کی ہے، مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹ پہنچا دوں۔ چنانچہ اس نے اونٹ کی نکیل اس کو تھما دی اور خود چلا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔